سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 سورہ مومنون کا چوتھا رکوع اور یہ 18ویں پارے کا بھی چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، اے رسولوں، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھا کام کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہاں رسولوں سے، پیغمبروں سے یا تو تمام رسول مراد ہیں، اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی۔ بعد نے کہا کہ یہاں رسولوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اس میں کئی اقوال ہیں۔ میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، انی بما تعملون علیم، یعنی میں تمہیں ان کاموں کی جزا عطا فرماؤں گا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی اسلام۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور فرقے فرقے ہو گئے، یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے اور اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے نشے میں ایک وقت تک۔ نشے سے مراد ہے ان کے کفر، ان کی گمراہی، ان کی جہالت اور غفلت میں انہیں چھوڑ دیں۔ ایک وقت تک سے مراد ہے ان کی موت کے وقت تک۔ اَيَحْسَبُونَ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں، انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، ان دنیا میں جو انہیں مال اور بیٹے دے رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں نسارع لہم فی الخیرات، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہم دے رہے ہیں ان کے اچھے اعمال کا صلہ ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ ایسا خیال کرنا غلط ہے، واقعہ یہ نہیں ہے۔ بل لا یشعرون، بلکہ انہیں خبر نہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، بڑی ہی پیاری آیتیں ہیں، قرآن کی ہر آیت پیاری ہے، لیکن ان آیتوں میں جن اللہ والوں کا ذکر ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، انہیں اس کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور کافر گناہ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ جتنا انسان نیک بنتا جاتا ہے، جتنا انسان نیکی کی طرف آتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دے۔
یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی نیک اعمال کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر بھی دل کانپ رہا ہے کہ تیاری نہیں ہوئی، رب کے حضور جانا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی نور دیدہ، ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے، یعنی نیکیوں کو پہنچنے والے یہی لوگ ہیں۔ معنی یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں اور امتوں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر، یعنی جو شرعی احکام ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے، اس میں ہر شخص کا عمل لکھا ہوا ہے اور وہ لوح محفوظ ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی، نہ کسی کے گناہ بڑھائے جائیں گے۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کافروں کے دل، فی غمرۃ من ھذا، اس سے غفلت میں ہیں، یعنی قرآن پاک سے یہ غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں، یعنی جو نیک لوگوں کے کام ذکر کیے گئے، کافروں کے کام ان سے الگ ہیں، وہ گناہ ہی گناہ کرتے ہیں۔ ہم لہا عاملون، جنہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی جو نیک لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ان کے کام دوسرے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفین بالعذاب، جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا، اذا ہم یجأرون، تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے، یعنی وہ روز بروز قتل کیے جا رہے ہیں، کفار مکہ اور دیگر کفار قتل کیے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان پر مسلط کی گئی تھی، اور اس قحط سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مردار تک کھا گئے تھے۔ لا تجأروا اليوم، آج فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، یعنی قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے اور ان آیات کو نہ مانتے تھے اور ان پر ایمان نہ لاتے تھے۔ مستکبرین، خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم اہل حرم ہیں، بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں۔
مستکبرین خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو، بیہی سامرن تہجرون رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے، حق کو چھوڑے ہوئے۔ کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر تم وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے ہو، اور ان کہانیوں میں اکثر قرآن پاک پر تانا طعن اور اس کو جادو اور شعر کہنا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیجا باتیں کہنا ہوتا تھا۔ حق کو چھوڑے ہوئے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم چھوڑے ہوئے ہو، آپ پر ایمان لانے کو چھوڑے ہوئے ہو، قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے ہو۔ افلم یدبر القول کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں، یعنی قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر انہوں نے نہ ڈالی، جس سے انہیں معلوم ہوتا کہ یہ کلام حق ہے اور اس کی تصدیق ضروری ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور واجب التسلیم ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور حقانیت پر اس قرآن میں واضح دلائل موجود ہیں۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا، یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے عہد میں ہوئی ہی نہ ہو، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ اللہ کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں۔ کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول کو نہ مانتے؟ یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور اللہ کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے اجنبی سمجھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری عمر شریف کی تمام احوال انہوں نے دیکھے، آپ کے عالی نسب کو، آپ کی سچائی امانت داری، آپ کی عقل کامل، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی برداشت اور حلم کا کمال، وفا، کرم، مروت، پاکیزہ اخلاق، محسن صفات، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ بغیر کسی کے سکھائے آپ کا علم میں کامل ہونا، تمام جہاں سے زیادہ علم والا ہونا اور فائق ہونے کو وہ جانتے ہیں، پھر بھی ایسے بن رہے ہیں جیسے اجنبی ہیں۔ حقیقت میں یہ بات تو نہیں، بلکہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں، اور آپ کی صفات کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ صفات تو شورائے آفاق ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ یا کہتے ہیں اسے سودا ہے، جنون ہے۔ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ جیسا دانا اور کامل العقل شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا۔ بل جاءہم بالحق بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے، قرآن کریم جو توحید الہی اور دین کے احکام پر مشتمل ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے، کیونکہ اس میں ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں اکثر لوگوں کو تھا، چنانچہ بعض ان میں ایسے تھے جو حق کو جانتے تھے، حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم کی خاطر، اپنی قوم کی موافقت یا ان کے طعن و تشنیع کے خوف سے ایمان نہ لائے۔
وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا۔ حق سے مراد ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ اگر قرآن پاک کافروں کی خواہشوں کی پیروی کرتا، یعنی جس طرح کافر چاہتے ہیں اس طرح کے مضامین قرآن میں ہوتے۔ کافر چاہتے ہیں کہ خدا ایک نہ ہو، وہ ایک سے زائد خدا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا اور بیٹی بیان کی جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر وہ مضامین مذکور ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں، جیسے کہ چند خدا ہونا، خدا کے بیٹا اور بیٹیاں ہونا وغیرہ کفریات، تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو ضرور آسمان و زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، اور تمام عالم کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کائنات کا نظام اس لیے قائم ہے کہ آج بھی اس دنیا میں حق کی آواز گونجتی ہے۔ ظالم، کافر، منافقین، دشمنان اسلام یہ ان مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو حق بات کہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ان نیک مسلمانوں کی وجہ سے تو یہ بچے ہوئے ہیں۔ تو اگر حق بات کا پرچار ختم ہو جائے، پورے عالم کا نظام درم برم ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق بات کا اعلان کریں، حق کا ساتھ دیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم لوگوں کو گمراہی سے، گناہوں سے، کفر سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچیں گے اور لوگوں کو بھی مہلت نصیب ہوگی۔ اور جب لوگ حق بات کا پرچار چھوڑ دیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جن میں ان کی ناموری ہے، عزت ہے۔ یعنی قرآن مجید، فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے جو ان کے پاس آئی ہے، اگر یہ اس پر عمل کریں تو انہیں دونوں جہاں میں عزت نصیب ہو۔ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام تسألهم خرجا، کیا اے محبوب آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں انہیں ہدایت کرنے اور راہ حق بتانے پر؟ کیا آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں اور سیدھی راہ بتا رہا ہوں اس لیے مجھے اجرت دو؟ ایسا تو نہیں۔ اور یہ کافر کیا حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کو وہ کیا دے سکتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا اجر سب سے بھلا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور اس کا فضل آپ پر عظیم ہے۔ اور جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائیں وہ بہت کثیر اور اعلیٰ ہیں، تو آپ کو ان کی کیا پرواہ؟ پھر جب وہ آپ کے اوصاف و کمالات سے واقف بھی ہیں، قرآن پاک کا اعجاز بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آپ ان سے ہدایت اور ارشاد کا کوئی اجر اور اس کا عوض بھی طلب نہیں فرماتے، تو اب انہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں، سیدھی راہ سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔
یعنی دین حق سے وہ دور ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور وہ ضد کریں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو مکہ شریف سے نکال دیا تو ان پر مکے میں قحط سالی مسلط ہوئی. 7 برس قحط سالی رہی، یہاں تک کہ وہ مردہ جانور کھانے پر مجبور ہوئے. فرمایا اگر ہم یہ مصیبت ان سے ٹال دیں پھر بھی توبہ نہیں کریں گے بلکہ ضد کریں گے، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں گے، یعنی اپنے کفر، عناد اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور یہ تملق اور چاپلوسی جاتی رہے گی. کیونکہ جب یہ قحط سالی ہوئی تو ابو سفیان قریش کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ منت کرنے لگے کہ آپ نے دعا کی تو ہم پر قحط سالی مسلط ہوئی، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ اس قحط سالی کو دور کرے. تو فرمایا کہ جب قحط سالی دور ہوگی تو یہ ان کا انداز بدل جائے گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی جو دشمنی کا ان کا پرانا انداز ہے اور جو تکبر کا پہلا طریقہ ہے یہ وہی اختیار کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کی مصیبت ان سے دور فرما دی. ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا. یہاں عذاب سے مراد قحط سالی ہے یا قتل کا عذاب ہے. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو نہ وہ اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ وہ گر گڑائے. انہوں نے اپنے رب سے معافی نہیں مانگی بلکہ سرکشی اور تکبر پر رہے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں. یہاں سخت عذاب سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ قحط سالی مراد ہے. بعض نے کہا کہ غزوہ بدر کا موقع مراد ہے جب ان کے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل ہو کر فرار ہوئے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد موت ہے اور بعض نے کہا قیامت ہے، یعنی جب موت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو ان کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا. سورہ مومنون کا 4تھا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے.